آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سیرت کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا پر، اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دیں، لیکن ایک نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی ایسی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، کہ میں نے اپنا حبیب ان مومنوں کو دے دیا، ان لوگوں کو اپنا حبیب دے دیا۔ فرمایا کہ میں نے احسان کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو زمانہ تھا، جو دور تھا، اس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، کہ اس دور کے اندر بت پرستی تھی اور وہم پرستی تھی، اور اس دور کے اندر اولاد کشی کی جاتی تھی، نسل کشی کی جاتی تھی، اور قتل و غارت گری عام تھی۔ لوگوں کے اندر جہالت اس قدر زیادہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ تلواریں نکال دیتے اور زمین کو خون سے رنگین کر دیتے، یہاں تک کہ اگر کسی کا جانور دوسرے کی چراگاہ کے اندر چلا گیا تو وہ اس پر لوگ تلواریں نکال لیتے، اور اگر کسی کے جانور نے پانی پہلے پی لیا تو اس پر بھی تلواریں نکال لیتے، اور ایک ایک بات پر تلوار نکالنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محبت اور پیار کا سبق دیا، یہاں تک کہ جب اعلان نبوت سے پہلے قریش مکہ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت حجر اسود رکھنے کی باری آئی، تو خانہ کعبہ تو سب قبیلوں نے مل کر بنا لیا، یعنی اس کی عمارت جو بہت پرانی ہو گئی تھی اس کی نئی عمارت تو سب نے مل کر بنا لی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو پھر ان کے اندر وہی بات کہ انہوں نے تلواریں نکال لیں کہ جی حجر اسود کوئی کہے کہ ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا اور کوئی کہے کہ نہیں جی حجر اسود میں رکھوں گا، تو اس پر بھی شدید اختلاف ہوا۔ پھر آخر ان میں مشورہ یہ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم پاک کے اندر داخل ہوگا وہ حجر اسود رکھے گا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی برکات ہی برکات، اعلان نبوت سے پہلے کیا ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو پہلے سے ہی برکات تھیں، اور لوگ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% اعتماد کرنے والے، آپ کو صادق اور امین ماننے والے۔ تو جب یہ مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کے اندر آئے، حرم پاک کے اندر آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ پہلے آئے ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی بہت اعتماد والی شخصیت ہیں، یہ تو پہلے ہی ہمارے اندر بڑی مقدس، محترم اور معزز شخصیت ہیں، جنہوں نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی، جو ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والے۔ تو سب لوگ آپ کے احترام کے اندر خاموش ہو گئے کہ ہمیں ان کا فیصلہ بھی منظور ہے، یہ اگر خود اپنے دستے مبارک سے رکھ دیں گے ہمیں پھر بھی قبول ہے۔ لیکن قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا علم و حکمت سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھایا اور اپنی چادر مبارک بچھائی، اور چادر بچھا کر حجر اسود اپنے دستے مبارک سے اس کے اوپر رکھ دیا۔ فرمایا کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک سردار آ جائے، لہٰذا ہر قبیلے کا سردار مل کر یہ چادر اٹھائے اور مل کر حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں گے، تاکہ حجر اسود اس کی جگہ پر رکھنے کے اندر سارے لوگ شامل ہو جائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی جو لوگوں کی آپس کے اندر لوگوں کی بحث ہو رہی تھی، جو جنگ و جدل ہونے کا خطرہ تھا، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، اس موقع پر بھی میں نے تمہاری کتنی اچھی رہنمائی کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کام جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتے تھے ان کا خاتمہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میں قرآن پاک کی تمہیں آیتیں سنا کر، میں تمہیں علم و حکمت کی باتیں سنا کر میں تمہارا تزکیہ کروں، اور میں تمہارے اندر بری عادات کو نکالوں اور اچھی عادات تمہارے اندر پیدا کروں۔ اور وہ لوگ کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر ذرہ برابر بھی اپنے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اپنی شان میں چھوٹی سی بات پر بھی گستاخی سمجھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکالتے تھے، وہی لوگ جب صحابہ کرام بن گئے تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر کسی ایک صحابی سے اگر بالفرض گناہ ہو گیا تو وہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت ماعز رضی اللہ کی فکر لاحق ہو گئی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو یہ ان کو فکر لاحق ہوئی۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ دیکھو صحابی ہیں، صحابی سے بھی گناہ ہوئے، اگر کسی صحابی سے گناہ ہوا بھی ہے تو صحابی نے گناہ سے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور صرف یہی نہیں معاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا، فرمایا کہ میں سارے صحابہ سے راضی ہوں، سارے صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا کر بتلا دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ محفوظ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، اگر کسی سے گناہ ہوا بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، اس نے ایسی پکی سچی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات پہلے سے بھی زیادہ بلند کر دیے۔ تو اس لیے وہی صحابہ کرام کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے اندر سے بری عادات کو نکالا اور اچھی عادات، اچھی صفات کو ان کے اندر پیدا کیا۔ اب دو صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر کہ یا رسول اللہ، ہمارے درمیان اس زمین کا فیصلہ کر دیجئے۔ تو ایک صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور ایک کے حق کے اندر زمین کا فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین تیری ہے۔ جب اس صحابی کے حق میں زمین کا فیصلہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہاری باتیں سن کر جو مجھے اچھا لگا میں نے فیصلہ کر دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم نے اپنی باتوں کے اندر غلط بیانی کی ہو، اگر تم نے غلط بیانی کی ہو اور میں نے تمہاری بات سن کر یہ فیصلہ کیا ہو زمین تمہاری نہ بنتی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تم مجرم بن جاؤ گے۔ جب اس صحابی نے یہ سنا تو وہ فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی زمین اپنے دوسرے بھائی کو دیتا ہوں، آپ میری زمین اس کو دے دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دینے لگے تو دوسرے صحابی نے بھی لینے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ زمین میرے دوسرے بھائی کو دے دو۔ اب وہی صحابہ ہیں کہ زمین کا فیصلہ پہلے لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا تو پھر ایک دوسرے کو زمین دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ زمین ان دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دی، فرمایا کہ اب میں یہی کرتا ہوں کہ دونوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ کے کام سے روکنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بری عادت جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اس کو نکالنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادات ہمارے اندر
پیدا ہو جائیں، اس مقصد کے لیے یعنی تزکیہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ تب حاصل کرنے والے بنیں گے کہ جب ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کا راستہ بند کیا، یہاں تک کہ جس راستے پر چل کر برائی تک آدمی پہنچ سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے بھی منع فرما دیا۔ مثال کے طور پر اگر زنا سے منع کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا کہ عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا حرام ہے، بے پردہ باہر نکلنے کو بھی حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ اس راستے کی وجہ سے کوئی زنا تک نہ پہنچ جائے۔ اور جس طرح زنا حرام ہے تو بد نظری کرنا، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام بتلا دیا۔ فرمایا کہ تم غیر عورتوں کو دیکھو گے تو فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ بد نظری بھی کہیں تمہیں زنا تک نہ لے کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بھی حرام قرار دے دیا جو راستہ آدمی کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے، آپس کے اندر میل جول ہے، خواہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہو، خواہ وہ تعلیم کے عنوان پر ہو، جس طرح آج کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر مرد اور خواتین، لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اعلیٰ درجے کی بغیرتی ہے، اور سب سے بڑے بغیرت وہ والدین ہیں کہ جو اپنی لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پہلے خود بغیرتی سیکھنے کے لیے، بغیرتی سکھانے کے لیے اپنی جوان بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ منہ کالا کر بیٹھتی ہیں تو پھر ساری زندگی خود پچھتاتے ہیں اور اندھیرے کے اندر چھپ چھپ کر روتے ہیں، اور ان کے کرتوت، ان کی بدعمالیاں پہلے والدین کی اپنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ لعنت بھیجنی چاہیے ایسی تعلیم پر کہ جو تعلیم حرام راستے سے حاصل ہو، جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقصد کو فوت کر کے حاصل ہو، ایسی تعلیم پر بھی لعنت بھیجنی چاہیے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مسلمانوں کا کلچر سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمانوں کی تہذیب سمجھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ جس راستے پر چل کر بھی آدمی گناہ تک، مثال کے طور پر زنا تک یا کسی بھی گناہ تک پہنچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں تشریف لائے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس تذکرہ سن لو، آپ کا تذکرہ کر لو اور دیگیں وغیرہ پکا لو، اچھے اچھے کھانے کھا لو، کھلا لو، بس آپ کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد تب پورا ہوگا کہ جب آپ کی بات بھی مانی جائے گی، آپ کی تعلیمات پر بھی جب عمل کیا جائے گا، تو پھر آدمی گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب بن کر آئے ہیں، پیغمبر انقلاب بن کر آئے ہیں کہ میں نے تزکیہ کرنا ہے، کہ جو غلط کام ہیں وہ معاشرے کے اندر ختم کرنے ہیں۔ اور آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر ہوں گی تو آج ہمیں بھی سکون حاصل ہوگا، آج ہمیں بھی اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر ہم آپ کی تعلیمات کو ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو وہاں فساد ہی فساد آ جائے گا، وہاں پر بے سکونی ہی بے سکونی آ جائے گی۔ جس کو کسی نے کہا کہ دونوں عالم میں تجھے مطلوب اگر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم دونوں عالم کے اندر اگر ہم آرام چاہتے ہیں تو آرام اور سکون صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے اندر ہے، خواہ ہماری سمجھ کے اندر آئے یا نہ آئے۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔
آج کافروں نے یہ محنت کی ہے، آج یہود و نصارہ نے یہ محنت کی ہے کہ آج ہمارے ذہن اس طرح کے بنا دیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آتا ہے ہم فوراً اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھلا ہماری عقل پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اگر ہماری عقل کے مطابق یہ آئے گا، اگر ہماری عقل اور سمجھ اس کو تسلیم کرے گی پھر ہم مانیں گے، اگر عقل اور سمجھ تسلیم نہیں کرے گی پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ محنت ہے جو کافروں نے کی ہے، جو یہود و نصارہ نے کی ہے۔ جو آدمی یہ ذہن رکھتا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، میری خواہش بھی قربان، میری عقل بھی قربان، میری ہر چیز اس پر قربان، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ کافروں کی، یہود و نصارہ کی محنت سے بچا ہوا ہے۔ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے بھی اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ استعمال کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ کافروں کی محنت اس پر کامیاب ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، بس اسی چیز کا نام اسلام ہے، دینداری ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کو مانیں، اگر ہم کہیں کہ جی ہم صرف عقل کو مانیں گے، تو پھر مثال کے طور پر اگر نماز کے اندر آدمی بول پڑتا ہے، باتیں کر لیتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے جی اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، تو پھر عقل کیسے سمجھائے گی کہ جی اس کی نماز ٹوٹ گئی؟ جو نماز کے اندر بولنا شروع کر دے، باتیں شروع کر دے، تو عقل ہمیں کیسے سمجھائے گی کہ جی اس کی نماز ٹوٹ گئی؟ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کی نماز ٹوٹ گئی، بس ٹوٹ گئی۔ تو جس طرح ہم یہاں پر عقل کو استعمال نہیں کرتے، ہم مثال کے طور پر ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، تو اب عقل ہمیں کس طرح سمجھائے گی کہ یہ وضو کیوں ٹوٹا ہے؟ کوئی پوچھے وضو کیوں ٹوٹا ہے، ہم کہیں گے کہ جی صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وضو ٹوٹ گیا، بس ٹوٹ گیا، اب نماز نہیں ہوگی، اب دوبارہ وضو نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب بن کر تشریف لائے، ہمیں پوری زندگی کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہیں، بس اسی پر چلتے رہیں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ ہمیں اپنی عقل اور سمجھ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے اندر 4 قدم پیچھے بھی رہ گئے تو کوئی حرج والی بات نہیں، آدمی قبر کے عذاب سے بچ جائے، آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے تو یہ کامیابی ہے۔ اور دنیا کے اندر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں دنیا سے 4 قدم آگے جا رہا ہوں اور میں جلدی جہنم کے گڑھے میں جا کر گر جاؤں گا، تو یہ کیا عقل مندی ہوئی؟ اگر کوئی 4 قدم پیچھے ہے لیکن جنت میں پہنچ جاتا ہے تو یہ کامیاب ہے، یہ عقل مندی ہے۔ کوئی تیز چلتا ہے کہ جی میں جلدی دیکھو میں دنیا سے 4 قدم آگے ہوں، ہمارے گھر کی خواتین بے پردہ ہیں اور ہماری جو بچیاں ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ مخلوط میل جول کا نظام تعلیم کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہم روشن خیال ہیں، ہم دنیا کے ساتھ 4 قدم آگے چل رہے ہیں، تو وہ جلدی جہنم کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے اور ہمارے مسلمانوں کا کلچر کیا ہے، تہذیب کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔